بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر، تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ مقرر ہیں وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو، صاف کرو۔ یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، چونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے گا، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو۔ وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لی۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام تک۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ پھر وہ غلوب والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی۔ ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل۔ تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری۔ تو وہ ان کو شکایت کر دی۔ حضرت عمرو بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، وہ بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے، سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے۔
نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنے، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہ نہیں میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو صوم داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا۔ تو آپ نے اس کو پیچھے کیا۔ یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہی کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا، ذرا وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں، تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں؟ کا بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچا کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، اور ساری رات روتے 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 مصلی گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، اٹھے نا، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے۔ چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھا، اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں کہ 1 رات اور دیکھوں گا، تیسری رات اللہم بسمک اموت و احیا، ہو گئی ساری رات۔ تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے گے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، اب کیا کرتے ہو؟ ان کا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں، کیونکہ نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے۔ کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا، کہا یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں۔ اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، ان کا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔
پھر کہنے کہ چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں، دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے۔ سب، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا۔ جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا، آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں ہے کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو، اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کس نے اتاری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے، کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پہلا سوال اٹھتا ہے یہ کس کی کتاب ہے، جبکہ کس نے لکھی ہے، کون مصنف ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پیغام ہے، یہ کتاب ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہوئی، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال ایک ہی دفعہ اتارنا۔ رب العالمین، جو ساری کائنات کا مالک ہے اور لارڈ ہے اور بادشاہ ہے اور پالنے والا ہے۔ لفظ رب میں اللہ نے ایک خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ میں تمہارا پالنے والا ہوں، تو جیسے تمہاری ماں تم سے پیار کرتی ہے اور تمہارے لیے ہر وقت آسائش پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، ہر وقت راحت پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ کتاب اس رب العالمین کی طرف سے ہے جو تمہارا پالنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے کبھی تکلیف نہیں چاہے گا، کبھی مشقت نہیں چاہے گا، میرے اس قانون پہ عمل کرنا تمہارے لیے سراسر فائدہ ہے اور اس کو چھوڑ دینا تمہارے لیے سراسر نقصان ہے۔ لفظ رب میں یہ ایک پیغام اللہ تعالیٰ نے خاموش پیغام ہمیں دیا ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ کہ رب العالمین۔ رب العالمین تو آسمانوں پر ہے، تو نیچے کون لایا؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ اس کے لیے ایک مقدس فرشتہ آیا جو امانت دار ہے کہ وہ جس طرح اللہ کی طرف سے وہ پیغام ملا اسی طرح اس کو لے کر نیچے آیا۔ امین کے لفظ نے حضرت جبریل کی ضمانت دی، اللہ کی طرف سے ضمانت، اور روح جو ہر آلائش سے پاک ہے اور اللہ کا امر ہے قل الروح من امر ربی۔ تیسری بات، کس پر اترا ہے، کس کو یہ دیا گیا ہے کلام کا؟ علی قلبک، اے میرے محبوب، یہ آپ کے رب کا کلام ہے،
جبریل اس کو لایا ہے اور آپ کے دل کے اوپر اتارا ہے۔ پہلی 3 کتابیں لکھی ہوئی اتار دی گئیں بیک وقت، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں جو آئیں ابراہیم علیہ السلام پر یا دوسرے انبیاء پر، ادریس علیہ السلام پر، وہ بھی لکھی ہوئی، یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی زبان سے نکلا اور جبریل نے اس کو لیا اور اللہ کے نبی کے دل پر اتار لیا۔ اچھا، کس لیے آیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ اس لیے آیا ہے کہ میرے محبوب آپ دنیا والوں کو بتا دیں کہ اچھائی کا انجام کیا ہے اور برائی کا انجام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ ایک دن ظاہر ہونے والا ہے جو آخر بعد میں آئے گا، تو اس کے لیے تیاری کرو۔ منذرین صرف ڈرانے والے کو نہیں کہتے، جو پیار محبت سے کسی کو برائی کا انجام سمجھا رہا ہو، جیسے باپ کہتا ہے بیٹا یہ تو جوا نہ کھیلا کر، تو شراب نہ پیا کر، یہ تیرا نقصان ہو جائے گا، تیرا دین بھی جائے گا، تیری دنیا بھی جائے گی، اس کے سمجھانے میں ایک محبت ہوتی ہے، شدت اور سختی نہیں ہوتی۔ کس زبان میں آیا ہے؟ بلسان عربی مبین، یہ خوبصورت صاف ستھری عربی زبان میں آیا ہے۔ کائنات کی یہ وہ زبان ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چنا۔ اللہ کا کلام عربی، میرے رسول عربی، میرے رسول کی زبان عربی، اور اہل جنت کی زبان بھی عربی۔ اللہ نے اس کو پسند کیا۔ یہ عجیب و غریب کلام ہے اور عجیب و غریب یہ لینگویج ہے۔ کسی زبان کے الفاظ کا وہ حرف کا معنی نہیں ہوتا۔ عربی زبان وہ ہے جس کے ہر حرف کا معنی ہے، الف سے لے کر یا تک ہر حرف کا معنی ہے۔ یہ عربی زبان میں آیا ہے۔ اس میں ایک یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عربوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبان میں بھیجا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور دوسرا ہماری طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو تو کوشش کرو عربی سیکھو تاکہ اللہ کے قرآن کو تم، پیغام کو تم سمجھ سکو۔ یہ مختصر سا تعارف ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ کون لایا؟ جبریل۔ کن کے پاس لایا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے لایا؟ کہ ہمیں زندگی کا انجام سمجھایا جا سکے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ماں کے پیٹ سے بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ماں انڈے سے نکلنے والا ہو یا ماں کے پیٹ سے نکلنے والا جانور اور کیڑے مکوڑے، یہ چونٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، تو اس سے نکل کر وہ اندھیرے میں ہوتی ہے، اور اس سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، میرے بندو اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو ہمیں باہر سے علم لینا ہوتا ہے، اور باقی کسی مخلوق کا امتحان نہیں، میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ اللہ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو راستے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں غلط راستہ بتاتا ہے، وہ ہمیں یجادلوکم وَإِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلیٰ أَوْلِیَائِہِمْ، کہ یہ شیطان کی بھی وحی چلتی ہے جو اس لیے ہوتی ہے کہ لِتَکُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِیرِ، کہ تم جہنم میں جا کے گر جاؤ، چلے جاؤ۔ تو اس لیے اس قرآن کا سیکھنا، چلو ہم عربی تو نہیں سیکھ سکتے ہیں، عمر کا ایک ایسا حصہ، لیکن اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مکتب فکر کے
علماء نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو وہ ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں۔ پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کی پہلے اللہ نے ضمانت دی کہ یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ بولنے والا نہ لکھنے والا۔ انبیاء کے سوا بڑے سے بڑا علامہ ہو بولنے میں خطا کھائے گا، بڑے سے بڑا علامہ ہو لکھنے میں خطا کھائے گا، صرف میرے رب کا انبیاء اور میرے رب کا کلام ہر خطا سے پاک ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہدا یہ جو کہ عربی زبان ان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی، سبحان اللہ، انہی کے استعمال کے مطابق جب قرآن کو اتارا تو وہ ہل کے رہ گئے۔ ہدا ویسے تو کہ سیدھا راستہ، لیکن ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ابھری ہوئی ہو، پانی سے باہر نکلی ہوئی۔ سمندر کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں جو ہمارے زمینی پہاڑوں سے زیادہ ہیں، تو کہیں کہیں وہ اوپر نکل آتے ہیں، اور ان پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چوٹیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس روشن چوٹی کو عرب جب سفر کرتے تھے یا دوسرے بھی جب بحری سفر کرتے تھے تو ان کو نشانی بناتے تھے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی فلاں جگہ کا پتہ بتاتی ہے، یا سمجھیے جدہ کا پتہ بتاتی ہے، یہ یمبو کا پتہ بتاتی ہے، یہ خلیج عقبہ کا پتہ بتاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہدا اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بحری جہاز اپنی سمت اور راستے کو صحیح کرتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں، انسانی زندگی کی کشتی کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے، یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیا نہیں کرنا قرآن بتائے گا۔ جو کہا گیا وہ کر لو، جس سے روکا ہے وہ چھوڑ دو۔ دوسرا، قرآن کا مقصود کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، جس کو امت آج بھلا چکی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مدت ہوئی، پرندہ پنجرے میں بند تھا، جب شکاری نے اس کو کھولا پنجرے کا دروازہ اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو، تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، تم بہت چھوٹی عمر میں مجھے پکڑ کے لائے تھے میرے گھونسلے سے، راہ چمن یاد نہیں، اور مجھے یہ راستہ بھی معلوم نہیں کہ میرا گھونسلہ کس چمن میں تھا، کس درخت پہ تھا، کس شاخ پہ تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت امت خواہشات کے پنجرے میں اس طرح بند ہوئی ہے کہ راہ چمن یاد نہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ھذا بلاغ للناس، یہ لہجہ ہے قرآن کا، یہاں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جا سکے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مدد کے قابل، ایک ہی پکارے جانے کے قابل، ایک ہی ہے جس کو پکارنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، جھولی بھی پھیلانی ہے۔ یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اس امت کو ایسا نبی ملا
جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اللہ بھیجتا ہے، خود بخود کو انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتا ہے، تو نبی اللہ بھیجتا ہے اور اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی آخری ہیں، لہٰذا اس کتاب کا پیغام دنیا کو پہنچانا ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ بھائیو آگے ایک زندگی آ رہی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے اللہ نے تسلی دینی شروع کی کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پہلا ہی جملہ بتاتا ہے کہ جو رحمان و رحیم ہو وہ کوئی ڈنڈے سوٹے کا قانون تو نہیں بنائے گا، بہت نرم سا بنائے گا، ہماری فطرت کے مطابق بنائے گا۔ بھوک کی حالت میں روٹی کھانا کون سا مشکل کام ہے، افطاری کے وقت کھانا کون سا مشکل کام ہے، ہر کوئی جھپٹنے پر تیار ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے تسلی دی، الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ حمد اور مدح، یہ قرآن کے دو لفظ ہیں۔ حمد ہے وہ تعریف جس کے وہ لائق ہے، اور مدح میں خوش آمد ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ایاک والتمادح فإنہ الذبح، معاذ خوش آمد کرنے سے بچنا یہ ذبح کر دینے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب تعریفیں تیرے اللہ کی، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ترمذی شریف میں ہیں، لیکن وہ 99 نام صرف نہیں ہے، بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں لامحدود ہے تو اس کی نام بھی لامحدود ہیں، لیکن ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ میرے بر صغیر میں خدا بولا جاتا ہے عام طور پہ، اہل علم بھی یہی بولتے ہیں، عام لوگ بھی یہی بولتے ہیں۔ میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے۔ خدا فارسی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے یہ لفظ بنایا، خدا، وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اللہ ہے۔ تو ترجمہ لفظوں کا نہیں ہوتا، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ عبارات کا ہوتا ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اس کے الفاظ کا مطلب ہے کچھ، لیکن مجھے طارق جمیل کہہ کے پکارا جاتا ہے، اور طارق رات کو آنے والا، اور طارق کھٹکھٹانے والا، میں تو کوئی نہیں کھٹکھٹا رہا۔ مولانا خوبصورت، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کو صرف اللہ کے نام سے پکارا جائے، اللہ، سبحان اللہ، زبان ہی میٹھی ہو جاتی، اللہ۔ یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، افضل اور اولا کی بات کر رہا ہوں کہ جو نام اللہ نے اپنا کہا، اللہ، قرآن کو شروع اس سے کیا، ہمیں اللہ کہنا چاہیے۔ جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ لفظ خدا میں ہے ہی نہیں، صرف اللہ کا حق، صرف اللہ کا حق۔ اور اللہ کے نام میں ایک عجیب صفت ہے، کسی بھی نام کا کوئی لفظ حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے طارق، رات کو آنے والا، طرق، الف نکال دو، طرق، تو طرق کا مطلب ہے زمین پہ قدم مارنا، طریق سے طرق ہے۔ طریق ہوتا ہے زمین کی وہ جگہ جس پر پاؤں کی دھمک پڑتے 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 راستہ بن جائے، اس لیے اس کو طریق کہتے ہیں۔ تو ہٹا دو تو ارق، بے قرار۔ جمیل کا جیم ہٹا دو تو میل بن گیا، میل بن گیا۔ یہ ہٹا دو تو جمل، اونٹ بن گیا۔ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے ہر حرف کو ہٹا دو تو اشارہ اللہ کی طرف ہی ہوتا ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ الف ہٹا دو، للہ، تو اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اشارہ اللہ کی طرف۔ اگلا لام ہٹا دو
تو بچ جاتا ہے لہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پچھلا لام ہٹا دو، الف کے بعد کا لام ہٹایا تو الہ بن گیا، اور آخری لام ہٹایا تو لہو بن، آخری لام ہٹایا تو الہ بنا، اور پہلا ہٹایا تو لہو بنا. تو میرا رب کہتا ہے اللہ، اچھا اللہ، الف ہٹا دو، للہ، اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر لام بھی ہٹا دو، الف بھی ہٹا دیا، لام بھی ہٹا دیا، تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. پھر آخری لام کو ہٹا کے پہلے لام کو بچا لیا تو وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور پھر سب سے عجیب بات کہ سارے حرف ہٹا کر آخری ہے کی پیش کو باقی رکھو نا، تو وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قل هو اللہ احد، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسلی دی کہ میں بہت بڑا ہوں. اچھا یہ اللہ، یہ جو تو قانون بھیج رہا ہے، تو قانون تو بڑے سخت ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے رب العالمین، نہیں میں تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں تم پر ایسے ڈنڈے نہیں چلاؤں گا. تو لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ، میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے. پھر تسلی نہیں ہوتی، یا اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں، تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے. پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں. پھر رب العالمین، تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں. پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے. کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں. اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے، میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا. تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا. تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے، اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔